اس دور پرفتن میں جہاں لوگوں کی اپنی رائے، اختلافات مخالفت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں شخصیت پرستی اور بھکت پنا ایک مرض بنتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی خیر خوبی کے ساتھ آپس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر محبت، اتحاد، اتفاق کے ساتھ صدر کا انتخاب مکمل ہوا ماشاءاللہ۔ انتخاب کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لوگوں کی تائید اتنی رہی الحمدللہ کہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کے معزز اراکین اور بہنوں کی خدمت میں اس حسن انتخاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہندوستانی مسلمانوں میں اتنا بڑا پلیٹ فارم جو منسوب الی الاسلام ہو، منسوب الی الاسلام، ہر فرقہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، آپ کے شیعہ جماعت، بہرہ جماعت، مہدوی جماعت، صرف قادیانی نہیں، اس لیے کہ قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا ہے، اس لحاظ سے میں پوری دنیا کے علماء کرام کے قدموں میں کھڑا ہو کر ان کی جوتیوں کو چوم کر کہتا ہوں کہ کائنات کا بدترین کافر قادیانی ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اسے چھوڑ کر تمام مسلمانوں کی جماعتیں جو مختلف اختلافات کے باوجود عقیدہ توحید اور رسالت پر متفق ہیں، ان سب کا متفقہ ادارہ آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ ہے، اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کی آخری امید ہے۔ تو ان ریاستوں میں مدرسے تو بڑے بڑے ہیں، طلبہ نہیں ہیں ان کے پاس، تو لہٰذا طلبہ سپلائی کرنے والی ایک مافیا ٹیم تیار ہوگی کہ آپ جو کہو مال سپلائی کریں گے، ایکسپورٹ امپورٹ۔ تو اب ان کو یہ ہمیں بتایا گیا، اور بالکل مضبوط ذرائع سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے، اور مجھے اس پر انشرح ہے، اور میرے پاس گواہی اور شہادتیں موجود ہیں کہ فی بچہ 3,000 سے لے کر 5,000 کی قیمتیں طے کی گئی، اور بہار کے کچھ معلم اور مدرسین نے جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کو رقم دی گئی، اور انہوں نے یہ جو غریب ضلع ہیں ہمارے بہار میں ان بچوں کو وصولا جانے لگا۔ ایک طریقے سے کیمپین چلی، ماں باپ یہ سوچے کہ ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں، حیدرآباد میں پڑھاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، پگڑی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، شیروانی کی لمبائی بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی الحمدللہ حضرت جبریل علیہ السلام کے نتیجوں سے مل جاتی ہے، کیا کہنے ساتھ اپنے بچوں کو بلا سوچے سمجھے ان کے حوالے کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے بک رہے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہر سال جا رہے ہیں، اتنے پکڑے جانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا ان کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ساری ملی جماعتیں ہمارے پاس آ جائیں گی، جس علاقے میں ہمیں اتارا جائے گا اس علاقے کی عورتیں، مرد بیچارے سب کھانا لے کر ہمارے لیے آ جائیں گے، کیونکہ دین سے محبت ہے۔ تو ہمارے عام مسلمانوں کی دینی محبت کا یہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ روحانی مافیا اور مذہبی تاجر ہے یہ لوگ۔ تو ریلوے پولیس نے اگر ان کو اتارا ہے، پکڑا ہے، گرفتار کیا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں آج ہم ملک ہندوستان کی عظیم و مستند معتبر شخصیت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن، جنہیں آپ سبھی جانتے ہیں، میری مراد حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج تحفظ دین میڈیا کے اسٹوڈیو اور ادارے پر حضرت کی حاضری ہوئی ہے۔ ہم اس موقع پر حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ بہت قیمتی وقت مصروفیت کے لمحات میں سے نکال کر حضرت یہاں پر ہماری حقیر سی دعوت پر تشریف لائیں
میں حضرت کا تحفظ دین میڈیا میں استقبال کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہم حضرت مولانا ابو طالب صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گے، مختصر سا انٹرویو حالات حاضرہ کی مناسبت سے لیں گے۔ حضرت مولانا، حال ہی میں 2 دن قبل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس کی کیا غرض و غایت تھی، اس کے تعلق سے مختصر تفصیل بتائیں، اور جو انتخاب ہوا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کا، تو اس تعلق سے بھی ان کا انتخاب کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ سے تھوڑی وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام سامعین و سامعات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت ہی بزرگ صدر، عالم ربانی، عارف باللہ اور عالم اسلام کے بڑے مقبول عالم دین حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ابھی اسی رمضان میں، یعنی 2023 کے رمضان شریف میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا، پہ در پہ حادثے ہو گئے۔ اس سے قبل بہت ہی موقر عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور بڑے بے باک عالم دین، ایسے صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بڑے باپ کے بیٹے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دستور کے مطابق خالی جگہ جو صدر کی جگہ جو خالی ہو اسے 90 دنوں کے اندر پر کرنا لازمی ہے۔ تو اس لحاظ سے 3 جون اور 4 جون 2023 کو مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے ایک تحصیل میں، بنجاری تحصیل مو میں مدرسہ، ایک بڑا عظیم الشان مدرسہ ہے، جامعہ عربیہ، جس کے ذمہ دار حضرت مولانا تصور فلاحی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اور موقر علماء نے اور وہاں کے تاجروں نے، ان حضرات نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مشاورتی اجلاس کی دعوت ہمارے اکابرین کو دی اور وہاں یہ پروگرام رکھا گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام نے ایک تاریخ رقم کی ہے اس بار۔ اس سے پہلے بھی تاریخیں بنی، بڑے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہمارے بزرگوں کے اور اکابرین کے ہاں زیادہ ہوئے ہیں۔ ہم تو بہرحال اسی نسبت کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگوں میں ہیں، لیکن اس دور پرفتن میں جہاں لوگوں کی اپنی رائے، اختلافات مخالفت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں شخصیت پرستی اور بھکت پنا ایک مرض بنتا چلا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی خیر خوبی کے ساتھ آپس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ کر محبت، اتحاد، اتفاق کے ساتھ صدر کا انتخاب مکمل ہوا ماشاءاللہ۔ بلکہ اسے بس صدر انتخاب کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لوگوں کی تائید اتنی رہی الحمدللہ کہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے تمام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز اراکین اور بہنوں کی خدمت میں اس حسن انتخاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موجودہ وقت میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم بلا شبہ نقطۂ اتفاق ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں جہاں 2 دماغ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ 100% اتفاق تو پاگلوں میں ہی ہوتا ہو۔ جی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی فراست جو اللہ نے انہیں دی ہے، ایمانی بصیرت جو اللہ نے انہیں دی ہے، فقہی صلاحیت اور فقہی جزیات کو حل کرنا اور اجتہادی قوت، یہ سب اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس دور میں ایسے لوگ اب کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے اگر 1000 ہوتے تھے تو اب سینکڑوں میں آ گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان اس میں نہ کل بانج تھا نہ آج بانج ہے۔ آج اللہ نے ہمیں پھر فقیہ دی ہے، فقیہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقہ پر ہماری نگاہیں اگر جا کر کہیں رکتی ہیں، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی، محبت کرنے والوں کی بھی اور اختلاف رکھنے والوں کی بھی، تو وہ نگاہ محبت اور نقطہ اتفاق جس شخصیت پر جا کر رکتی ہے، وہ میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کروں، وہ فقی الاسر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہ۔ ہم حضرت صدر باوقار، پورے مجمع نے آپ کو صدر چن لیا ماشاءاللہ، لیکن میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم جیسے چھوٹوں کے اور کمزوروں کی گزارشات کو حضرت نے اپنی بے پناہ مشغولیت کے باوجود قبول فرما لیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت کوئی ایسے پروٹوکول اور ایسا سسٹم تو ہمارے پاس نہیں کہ سرکاری مراعات موجود ہو۔ ظاہر ہے قدم قدم پر بڑے چیلنجز ہیں، بڑے مسائل ہیں، تو امت کی اور ملت اسلامیہ کی خدمت اور فلاح اور قیادت کے لیے آپ نے جو جوکم بھرا کام قبول کیا ہے، دنیا اسے اگر کانٹوں بھرا تاج کہتی ہے، تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ پھولوں میں تبدیل فرما دیں گے اور راہوں کو آسان فرما دیں گے، اور اللہ کے فضل سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم ہم سب کے ہر دل عزیز صدر آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ منتخب ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ عہدہ یہ منصب حضرت کو مبارک بھی فرمائے اور راہوں کو اللہ آسان فرمائے، اور ہم جیسوں کو حضرت والا دعوت برکاتہم کے ساتھ خیر کے کاموں میں معاون فرمائے، نصرت کرنے والوں بنائے۔ بہت شکریہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا جی کہ آپ کو روک دیا میں نے، معذرت چاہتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ یہ کسی کی پاکٹ آرگنائزیشن نہیں ہے کہ کسی نے اس جیب سے نکالا اور اس جیب میں ڈال دیا، نہیں۔ یہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ، میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں قاری صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے ہر شخص اس کو محسوس کرے گے کہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ ایک تو پاکٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کی یہ اپنی آرگنائزیشن ہے۔ ہاں، انتظامی طور پر آرگنائزیشن سسٹم کو چلانے کے لیے آفس بیریئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں میں اتنا بڑا پلیٹ فارم جو منسوب الی الاسلام ہو، منسوب الی الاسلام، ہر فرقہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، آپ کے شیعہ جماعت، بہرہ جماعت، مہدوی جماعت، صرف قادیانی نہیں، اس لیے کہ قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتا ہے، اس لحاظ سے میں پوری دنیا کے علماء کرام کے قدموں میں کھڑا ہو کر ان کی جوتیوں کو چوم کر کہتا ہوں کہ کائنات کا بدترین کافر قادیانی ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اسے چھوڑ کر تمام مسلمانوں کی جماعتیں جو مختلف اختلافات کے باوجود عقیدہ توحید اور رسالت پر متفق ہیں، ان سب کا متفقہ ادارہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ ہے، اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کی آخری امید ہے، آخری امید ہے ہندوستانی مسلمانوں کی۔ اسے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس دور پرفتن میں اپنی تمام تر شخصی اور انفرادی اور اجتماعی کمزوریوں کے باوجود ہمارے پر تمام بدعمالی اور گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کی حفاظت، اس کی معاونت، اس کی نصرت اور اس کو مضبوط بنا کے رکھنا ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بقائے ایمانی اور ان کے وجود کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے مشورے دیے، جی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی کسی کو مشورہ نہیں دیتا ہے، انہوں نے اسے اپنا سمجھا اس لیے مشورہ دیا۔ جنہوں نے کہا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، میں کہوں گا کہ وہ بھی ہمارا محسن ہے۔ ہاں، اللہ حاسدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور میں دن رات حسد کا شکار ہوتا رہتا ہوں۔ تو حاسد تو دیکھیے، جس طرح سے گٹر کی نالی اپنی بدبو سے پہچانی جاتی ہے، حاسد تو اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ منہ کھولتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کے پر پوتے ہیں۔ رہی بات ہیلدی کرٹیسائز، صحت مند تنقید کی، تو ہمیں صحت مند تنقید کرنے والے لوگوں کی، افراد کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے مشورے دیے کہ ان کو صدر بنایا جائے، ان کو صدر بنایا جائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا سمجھا
تب انہوں نے مشورہ دیا. اگر وہ ہمارے اپنے نہ ہوتے تو کچھ اور کہہ کے الگ ہو جاتے. لیکن میں ان تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سب کی رائے کو اگر مان لیتے تو 150 صدر بنائے جاتے ہیں. ظاہر ہے ممکن نہیں ہے. تو آپ نے مشورے دیے, ہم شکر گزار ہیں. ہم سے تکلیف پہنچی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن صدر تو بھائی کسی ایک ہی کو بنایا جاتا. جی میں حوض میں تمام ممبران نے اتفاق کیا, ہر مسلک نے, ہر جماعت نے, ہر شعبے نے مسلک کیا, ہر مسلک نے, ہر شعبے نے اتفاق کیا کہ ہمارے صدر ذی وقار حضرت مولانا خالد سیف علی رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہوں گے. میں اپنی طرف سے, پوری امت مسلمہ کی طرف سے, امت ہندیہ کی طرف سے, مسلمانوں نے ہندیہ کی طرف سے, عالم اسلام کی طرف سے حضرت کو یہ منصب بہت مبارک ہو, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بہت آسان بنائے اور خیر کا باعث بنائے. بہت شکریہ. بہت مختصر وقت میں قیمتی باتیں آپ نے کہی ہے. ایک اہم مسئلہ ابھی مدارس کے تعلق سے بہت زوروں پر چل رہا ہے. ابھی حال ہی میں جلگاؤں میں دوسری ریاست سے طلباء کو لایا گیا تھا, اور ٹرین کے بعد میں جیسا پولیس نے ان کو گرفتار کیا, اور یہ معاملہ ابھی زیر غور ہے, مطلب چل ہی رہا ہے. اس طرح جو ہے تو ملک کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی جو ہے تو واقعات ہو رہے ہیں. تو اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا ایک انٹرویو بھی گزشتہ کل ہم نے دیکھے تھے, اور ہم مزید اس پر آپ کی توجہ چاہیں گے, اور آپ اہل مدارس کو اس تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں؟ جناب قاری ظفر صاحب, اصل واقعہ یہ ہے کہ یہ پچھلے 7-8 سالوں سے میں اس کرہن میں ہوں, اور آج بھی مجھے کرہن بہت زیادہ ہے. لیکن کل یہ بات چونکہ میری زبان پر آ گئی تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا. میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے. آج سے 7-8 سال قبل کا واقعہ ہے کہ کلکتے میں اچانک خبر ملی کہ سیالدہ اسٹیشن میں بہار کے ارریہ, کشن گنج اور پورنیہ سے آنے والے 83 بچوں کو پولیس نے اپنے حراست میں لے کر بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ادارے کے سپرد کر دیا. اللہ غریب کے رحمت فرمائے, ہمارے ایک بڑے دوست, جواں سال, عالم دین, بڑے بہادر, بہت بڑے عالم, کلکتے کو ناز تھا ان پہ ماشاءاللہ, حضرت مولانا شرافت ابرار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے بندے اپنے ساتھیوں کو لے کر سڑک پہ اتر گئے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں بچے نہیں ملتے ہم سڑک سے نہیں اٹھیں گے. بڑا تاریخی احتجاج ہوا تھا وہ, اور اللہ حضرت کو جنت نصیب فرما دے, مولانا شرافت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. تو جب سارا کام ہو گیا تھا رسال اور بچے ریکور ہو گئے, رات کی 11 بجے حکومت پھر بچوں کو لے کر آئی. سارا کلکتہ امڑ آیا تھا, اور غالباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگ سڑک پہ بیٹھ گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے, دین سے, مدرسوں سے اور مدرسوں کے بچوں سے محبت ہے, تبھی تو آگے. خیر, گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال نے بھی بڑا تعاون کیا. آنریبل چیف منسٹر ممتا بنرجی صاحبہ نے انسٹرکشن دی, چونکہ ریلوے ڈپارٹمنٹ اس وقت جن ہاتھوں میں بھی تھا. خیر بہرحال بچوں کو ریکور کر کے بچوں کو لایا گیا اور مجمع کو دکھایا گیا بچے. تب مجمع اٹھ کر رات کی 11 بجے اپنے گھر گیا ہے. یہ سب ہو جانے کے بعد جب ہم لوگ بیٹھے اس کام کے تجزیہ کرنے کے لیے کہ بھئی ایسا کیسے ہوا, تو پتہ چلا کہ آندھرا پردیش, کرناٹکا, کیرلا, تمل ناڈو, یہ جو خوشحال صوبے ہیں, اللہ تعالیٰ اچھا رکھے, آمین, کیونکہ ساؤتھ انڈیا میں حیدرآباد, کرناٹکا, تمل ناڈو, گوا, کیرلا, یہ سب وہ صوبے ہیں, آندھرا پردیش, تلنگانہ, یہ وہ ریاستیں ہیں جو بہت بڑے پیمانے پہ آگے آ کے دین کی مدد کرتے ہیں, ملت کی مدد کرتے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ بڑے سخی لوگ ہیں ماشاءاللہ. پتہ چلا کہ جو وہاں کے مدرسے ہیں وہ مدرسے تو وہاں کھل گئے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ مدرسوں میں مالدار اپنے بچوں کو آسانی اور جلدی سے نہیں ڈالتا ہے. بے شک نہ ڈالنے کی بھی ذمہ دار ہم ہی ہیں. اس لیے کہ جب ہم مدرسہ کھولتے ہیں, سبھی لوگ نہیں, ایسی بات ہے, ہمارے اکابرین اسلاف اور مدرسوں کے لیے قربانی دینے والے علماء اور مدرسوں کو چلانے والے اکابرین, اللہ اکبر, میں تو ان سب سے اپنے لیے دعا کرواتا ہوں. لیکن چند لوگوں کی وجہ سے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ مالدار اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ڈالتا ہے کہ اکثر لوگ مدرسہ کھول کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے کو چندہ دیجیے, اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں غریب, یتیم, مفلس, لنگڑا, لولہا, اپاہج, کسی کام کے لائق نہیں, وہ سب یہاں پڑھتے. تو اب اچھے گھر والے سوچتے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ میں اپنے بچوں کو کیسے ڈالوں. ارے آپ یہ اعلان کیجئے کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت پڑھائی جاتی ہے, لہذا جس کو قبر میں جانا ہے اس کو پڑھنا ہے. دیکھیے, عالم ہونا سب پہ فرض نہیں ہے, لیکن دین کا جاننا سب پہ فرض ہے.
تو ان ریاستوں میں مدرسے تو بڑے بڑے ہیں، طلبہ نہیں ہیں ان کے پاس، تو لہٰذا طلبہ سپلائی کرنے والی ایک مافیا ٹیم تیار ہوگی کہ آپ جو کہو مال سپلائی کریں گے، ایکسپورٹ امپورٹ. تو اب ان کو یہ ہمیں بتایا گیا اور بالکل مضبوط ذرائع سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے اور مجھے اس پر انشرح ہے اور میرے پاس گواہی اور شہادتیں موجود ہیں کہ فی بچہ 3,000 سے لے کر 5,000 تک قیمتیں طے کی گئی. اور بہار کے کچھ معلم اور مدرسین نے جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کو رقم دی گئی اور انہوں نے یہ جو غریب ضلع ہیں ہمارے بہار میں، اب تو غریب نہیں، اللہ کا شکر ہے وہاں بھی خوشحالی آ رہی ہے، ارریہ ہے، پورنیہ ہے، کشن گنج ہے، اب ان ضلعوں کے زیادہ تر بچے دیگر ضلعوں سے بھی ہیں، ان بچوں کو وصولا جانے لگا. ایک طریقے سے کیمپین چلی. ماں باپ یہ سوچے کہ ہمارے علاقے کے عالم دین ہیں، حیدرآباد میں پڑھاتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، پگڑی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، شیروانی کی لمبائی بھی اچھی ہے، شکل و صورت بھی الحمدللہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بھتیجوں سے مل جاتی ہے. کیا کہنے ساتھ اپنے بچوں کو بلا سوچے سمجھے ان کے حوالے کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے بک رہے ہیں. اب ان بچوں کو یہ لے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک ساتھ 20 بچے جا رہے ہیں تو ٹریفک ریلوے پولیس کو شک ہونا بالکل فطری چیز ہے، بالکل فطری چیز ہے. بھائی آپ ایک گورنمنٹ ہے، ہمارا یہ ہندوستان ہمارا ایک ملک ہے جو ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ سسٹم کو اوورٹیک بائی پاس نہیں کر سکتے، آپ اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ متبھید رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ ایک اسٹیٹ کے لا اینڈ آرڈر کو بریک نہیں کر سکتے. تو ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. اچھا یہ ہر سال جا رہے ہیں، اتنے پکڑے جانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ساری ملی جماعتیں ہمارے پاس آ جائیں گی. جس علاقے میں ہمیں اتارا جائے گا اس علاقے کی عورتیں مرد بیچارے سب کھانا لے کر ہمارے لیے آ جائیں گے، کیونکہ دین سے محبت ہے. تو ہمارے عام مسلمانوں کی دینی محبت کا یہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ روحانی مافیا اور مذہبی تاجر ہے یہ لوگ. مجھے جلگاؤں میں لوگوں نے بتایا کہ 30 گھنٹے بچے سفر کر آئے، اتنے پیسے ان کو ملنے کے باوجود ان بچوں کو پانی نہیں پلایا. یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ان بچوں کو کھانا نہیں کھلایا. کیوں؟ وہ ملت کے بچے نہیں ہیں. ان بچوں نے بتایا کہ ریلوے کمپارٹمنٹ میں جو ہماری ہندو بہنیں تھیں، جو ہندو بہنیں، عورتیں اور مرد تھے، ان لوگوں نے اپنا کھانا پانی ان بچوں کو دیا. بچوں سے تو ہر ایک کو محبت ہوتا ہے، کیا ہندو کیا مسلمان. تو ریلوے پولیس نے اگر ان کو اتارا ہے، پکڑا ہے، گرفتار کیا، بالکل ٹھیک کیا، اور یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، ماننے کو تیار نہیں. عمارت شریعہ بہار اس سلسلے میں مستقل کوششیں کر رہا ہے، کیمپین چلا رہے کہ بھائی اس طرح سے بچوں کو مت بھیجو. حضرت امیر ارشاد دامت برکاتہم اعلان فرما رہے ہیں، وہاں سے ناظم صاحب، کارگزار ناظم صاحب اعلان فرما رہے ہیں، حضرت نائب امیر ارشاد دامت برکاتہم کی طرف سے اعلان آ رہا ہے. اب کیا کریں بھائی؟ کیا سر کی پگڑیاں اتار کے رکھ دیں آپ کے پاؤں میں؟ یہ مستقل گرفتار ہو رہے، ماننے کو نام نہیں رہے. اچھا آج کی تاریخ میں بتاؤں میں آپ کو، قاری ضیاء الدین صاحب، بہار میں اللہ کا شکر ہے اتنے اچھے اچھے مدارس کھل گئے کہ طبیعت اشش کرتی ہے. بہاری تاریخ، ارے بھائی بہار علم دین کے خزانے ہیں وہاں الحمدللہ. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ کہا کہ، حضرت مولانا سلیمان ندوی علیہ رحمہ کہا کہ، حضرت مولانا سید شاہ محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ کہاں کے تھے بھائی؟ کہاں کے تھے؟ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی محمد مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ تمام اکابرین کہاں سے؟ کیا بہار کے بچوں کو پولٹری فارم کی مرغیوں کی طرح آپ سپلائی کریں گے؟ تو بالکل ریلوے پولیس ٹھیک کر رہی ہے، ہمیں اسے کرٹیسائز اور ڈینائی نہیں کرنی چاہیے. غلطی ہم لوگوں کی طرف سے ہے اور ہم سب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بچوں کی تسکری اور اس طرح سے بچوں کی ایجنسی اور بچوں کو خرید اور فروخت یہ بند ہونا چاہیے. میں بہار کی عام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بچے جب تک بڑے نہ ہو جائے تب تک باہر نہ بھیجیں. چھوٹے بچوں کو بہار کے مدرسوں میں داخل کروائیے اور سارے بچوں کو عالم بنانے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جی بھائی آپ اتنا پڑھا دیجیے کہ بچے دین کو جانے اور بھی دوسرے بھی کام کریں نا. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم کیوں نہیں ہیں؟ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ہم کیوں نہیں ہیں؟ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں ہم کیوں نہیں ہیں؟ کیا وہاں سب حرام میں داخل ہو رہا ہے؟ اچھے لوگ وہاں بھی تو جانے چاہیے، ایماندار لوگ. امت مسلمہ کتنی پریشان ہے. جلگاؤں میں جو لوگ آ کر مجھ سے ملے انہوں نے اپنے درد کا اظہار کیا کہ ہم پیسے، کھانا پینا سر لٹا دے رہے ہیں، لیکن ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے اس وقت جب ان جو 4 معلمین جو ساتھ میں تھے ان ظالموں نے ان بچوں کو پانی تک نہیں ملایا. اچھا یہ دوسرے کمپارٹمنٹ بیٹھ کے آرام سے کھا رہے تھے. بے رحم ہے جو کہ اپنی اولاد ہے.
ایسے بے رحموں کے حوالے آپ بچوں کو کرتے ہیں، کل ان بچوں کا فزیکل وہ بچوں کی فزیکلی غلط استعمال کی جاتی ہو. صحیح. میں اہل مدارس سے درخواست کروں گا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، لیکن اس طرح کے لوگوں کی مخالفت جم کر کیجیے. اگر ان سیاہ اور کالے داغی لوگوں کی مخالفت آپ اور ہم نہیں کریں گے تو اچھے لوگ دین کا کام نہیں کر پائیں گے، سارے لوگ بدنام ہو جائیں گے. ایک اور اہم مسئلہ اس وقت چل رہا ہے ارتداد کا مسئلہ، اس کے تعلق سے بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں اور نوجوانوں کے لیے کوئی اہم پیغام. دیکھیے مسلمانوں کی بیٹیوں پر حالات تو ہیں، تعداد سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، اتنے نہیں اتنے نہیں، لیکن حالات تو ہے، اس سے انکار نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 70-75 سالوں میں ہم نے گلی گلی لڑکوں کے لیے مدرسے کھولے. بیٹے کو آدمی سمجھا، بیٹی کو آدمی سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ مسئلہ زیر بحث ہونی چاہیے. اگر ہم ہر مسجد میں ہر گھر میں بچیوں کے لیے مکتب بھی کھول دیتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رہنے سہنے کا دارالاقامہ بچیوں کے لیے کھول دیں، مکتب کھول دیتے جہاں ہماری بچیاں دینی علوم کو حاصل کرتی. اچھا اتنا علم تو ہر مسلمان کے گھر میں ہونا ہی چاہیے کہ باپ کے جنازے کو بیٹا پڑھا سکے اور ماں کے جنازے کو بیٹی غسل دے سکے. اتنا علم تو ہمیں ہونا ہی چاہیے الحمدللہ. تو ان بیٹیوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب ایجوکیشن مسٹ ہو گیا. عام مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہماری بچیاں پڑھی لکھی ہونی چاہیے، رشتوں میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کل کو اگر پاسپورٹ بنا اور بننا ہی چاہیے پاسپورٹ حج کے لیے عمرہ کے لیے، یا بچیوں کی شادی ہوئی شوہر باہر رہتے ہیں تو وہاں اپنی بیوی کو لے کر جائیں گے. تو اگر بچیاں 10 پاس نہیں ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ میں وہ بے پڑھے لکھے کا پاسپورٹ آ جاتا ہے، امیگریشن چیک ریکارڈ کہلاتی ہے. تو اب یہ باتیں ٹیکنیکلی بہت ضروری ہیں، اور اب تو ہمارے بڑے بڑے اکابرین بھی کہہ رہے ہیں پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. تو یہی بات اگر ہم کچھ سال پہلے بھی کہہ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو اچھا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ماڈرن انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم نے اس پر دھیان بھی نہیں دیا. ہم نے تو کباب کی دکانوں کی افتتاح کی ہے، ہوٹل کی افتتاح کی ہے، اور ذائقے کی بڑی تعریف کی ہے کہ سبحان اللہ. اب جو ہمارے اپنے پاس اسکول نہیں ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے مسلمانوں نے اس پر توجہ دینی شروع کی ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے. جہاں کروڑوں چراغوں کی ضرورت ہے وہاں 100 چراغوں پر ہم اطمینان نہیں کر سکتے. بچیوں کے لیے اچھے اسکول، اب وہ غیروں کے اسکول میں جاتی ہیں، وہاں برتھ ڈے پارٹیاں کرتی ہیں، پوجا کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے تو آگے چل کر ایسے لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بغاوت نہ کر جائیں، یا ان بچیوں کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے تئیں اللہ نہ کرے کچھ بیزار ہو جائیں. تو ابھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہر علاقے میں بڑی بچیوں کے لیے اور چھوٹی بچیوں کے لیے الگ الگ مکتب میں چھوٹی بچیوں کے لیے تعلیمی اور بڑی بچیوں کے لیے تربیتی اداروں کا قیام لائیں، جہاں گھنٹے 2 گھنٹے ہم چھوٹے بچیوں سے لے کر بڑی بچیوں تک تشریح قرآن، کلمہ اور عقائد اور تعلیم الاسلام ضرور پڑھائیں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تعلیم الاسلام اس کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے. چاہے جتنی اچھی پریس سے آ جائے، جتنی اچھی پرنٹنگ سے آ جائے، اور جتنے بڑے دقاق لکھ دیں، مجھے انشراح ہے کہ تعلیم الاسلام کا بدل نہیں ہے. بدل نہیں. وہ ضرور بچیوں کو پڑھائے جتنی جلدوں میں بھی ہو سکے، تو انشاءاللہ اس سے عقائد، معاملات اور عبادات، یہ تینوں شعبے ہماری بچیوں کے بہتر ہو جائیں گے. ہم نظر بھی کھلی رکھیں اور والدین سے بھی کہوں گا کہ تہجد میں اللہ سے دعا بھی کرے اور اپنی بچیوں پہ نگاہ بھی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور ہم سب کے بیٹیوں کے اور بچیوں کی اور عورتوں کے ایمان جان مال اور ہم سب کے ایمان جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. ایک آخری اضافی سوال، حضرت والد محترم کی نگرانی میں تحفظ دین میڈیا گزشتہ کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے. اس کے اندر ہم نے ایک نیا سلسلہ کڈس میسیج کا پہلا انڈیا کا 3D اسلامک کارٹون ہے، آپ نے وہ بھی دیکھا، اور غالباً دوسری تیسری مرتبہ ادارے پر آپ کی حاضری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نااہلوں کے لیے کچھ دعائیہ کلمات اور کچھ تاثرات ناظرین کے لیے. دین کے ہر کام کرنے والوں کے لیے اور بالخصوص آپ حضرات کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہر پریشانی اور نظر بد سے بچائیے اور تمام ضرورتوں کو اللہ خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. یہ کڈس میسیج میں نے اس کے بارے میں اپنی بیٹی سے سنا. ہاں، وہ مجھے بتائی کہ ابو جان اس کو تھوڑا سا پروموٹ کیجیے. تو میں نے کہا میں کارٹون وغیرہ پہ تو بولتا نہیں ہوں،
انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کل ایک کامن چیز ہو گئی ہے کہ ہر بچے میں وہ تمام بچے جو موبائل لیتے ہیں، اچھا آپ روک بھی نہیں سکتے، آپ سوئے بچے نے موبائل اٹھا لیا، صحیح، اور آپ کے موبائل کو آپ 10 سال میں اتنی اچھی آپریٹ نہیں کر پاتے جتنا وہ 10 منٹ میں کر کے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. وہ ان کے، مجھے لگتا ہے ان کے بلڈ میں سافٹ ویئر قدرتی طور پر انہرٹڈ ہو گئی ہے. تو آج کے جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کے بچے آ رہے ہیں، یہ سارے بچے جو ہے وہ سافٹ ویئر، ان کے اندر جو سافٹ ویئر قدرتی طور پہ جو ہے وہ بلڈ کر دی گئی ہے اور وہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں بالکل ماشاء اللہ. تو ہر بچے دیکھ رہے ہیں. تو آج کل کارٹون میں جھوٹ بولنے سکھائے جاتے ہیں، گالیاں دینی سکھائی جاتی ہے، مار کاٹ سکھائی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں بدل پیش کرنی ہوگا، آلٹرنیٹ پیش کرنا ہوگا. ایسے موقع پر جو کڈس میسج ہے آپ کا، ہے نا، کڈس میسج، تو اس میں جو دکھائے جا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آؤ بچوں نماز پڑھیں. چھوٹی بچی اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے بھیا والدہ سے اس طرح سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. اب یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی سائیکولوجی بڑی پیاری ہوتی ہے ماشاء اللہ. اب وہ بچے کہتے ہیں اچھا مجھے ایسے ہی کرنا ہے. اور بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے کچھ نام ہوتا ہے اس میں غالباً آسیہ یا آمنہ، تو سر پہ دوپٹہ بھیا میں ابھی پہنتی ہوں. تو گویا کہ ایک تربیت کر رہے ہیں آپ ان کارٹون کے ذریعے سے. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میری بیٹی نے مجھے فیڈ بیک دی ہے، میں نے پرسنلی نہیں دیکھا ہے، اس کی فیڈ بیک پر میں یہ کہہ رہا ہوں. تو میں اس بات کے لیے بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہماری قوم کے بچوں کے لیے ایک ایسا آلٹرنیٹ پروگرام ڈیولپ کیا کہ جھوٹ، فریب، مکر، عیاری، جھگڑا، دہشت، فساد، شرارت سے بچتے ہوئے نماز، روزہ، حیا، پاکیزگی، طہارت، اخلاق، احترام اور شفقت کی تعلیم دینے والی آپ نے اس پروگرام کو ڈیولپ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے سارے ٹیم اسٹاف کو، انجینئرس کو، ڈیولپرس کو، سارے کمپیوٹر پہ کام کرنے والوں کو اور معاونین کو اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے لیے بھی آپ کے ذریعے سے اور اس چینل کے توسط سے تمام سامعین اور سامعات سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اللہ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ حضرت مولانا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کسی موقع سے حضرت سے ہماری گفتگو ملاقات ہوتی رہے گی. پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.